الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم
انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو عنوان تو ہویا نال محبت کرنا کتنا کو اہم اور ضروری ہے اور آپ نال محبت کس طرح کی جائے. آپ علیہ السلام دی محبت اور پیار دے کی تقاضے ہیں. اللہ دے قرآن اور آپ علیہ السلام دے فرامین وچوں تھوڑی خدمت دے اندر اس عنوان تے چند گزارشات کرنگا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں توانوں سارےانوں کتاب و سنت سمجھ کے او دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کرنا اے ایمان دا ایسا جز ہے کہ جدے تو بغیر ایمان بندہ ہی نہیں. بندہ مومن اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک آپ علیہ السلام نال محبت نہ کرے. اور آپ علیہ السلام نال صرف محبت نہیں کرنی بلکہ ساری کائنات تو ود کے محبت کرنی. اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ محبت دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے جو ساری کائنات دا خالق تے مالک ہے. اللہ دے نال ساری کائنات سمیت انبیاء و رسل ساری کائنات تو ود کے اللہ نال محبت اور پیار کیتا جائے اور اللہ تو بعد او دی مخلوقات وچوں ساری کائنات تو ود کے پیار جناب محمد رسول اللہ نال کیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک بندہ اللہ دے رسول نال محبت کرتا ہے
لیکن ساری کائنات تو ود کے پیار نہیں کرتا۔ قرآن اور حدیث کہندے نے کہ او بندہ ایمان والا نہیں، او بندہ مومن نہیں۔ اے فتویٰ کسے مفتی دا نہیں، اے فتویٰ کسے شیخ الحدیث دا نہیں، اے فتویٰ کسے علامہ فہامہ دا نہیں۔ آؤ ذرا قرآن و سنت نو سماعت فرما لو۔ قرآن کی کہہ رہے ہے پارہ 10 سورت کا نام سورہ توبہ، اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، مولا فرماندے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان فرما دیو، ایک کائنات دیو لوگو رب دا اعلان ہے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تواڈے باپ دادا اور تواڈیاں اولاداں و اخوانکم تے تواڈے بہناں تے بھائی و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں تے بیبیو تواڈے خامند و اموال و عشیرتکم تے تواڈا کنبہ قبیلہ تے خاندان و اموال اقترفتموها، او مال جنوں تسی جمع کر کے رکھ دے ہو، و تجارت تخشون کسادها، او تجارتاں جدے نقصان تو جدے کاٹے اور خسارے تو ڈر دے ہو، و مساکن ترضونها، او مکان تے بنگلے تے کوٹھیاں جنہاں نو بڑا پسند کر دے ہو، اے ساریاں چیزاں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر توانو اللہ نالوں اور دے رسول نالوں زیادہ محبوب نے، اگر توانو اللہ نالوں اور دے پیغمبر نالوں اس چیزاں نال زیادہ محبت ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ دا امر کدوں کو ہوندہ ہے، انتظار کرو اللہ دا عذاب کدوں کو نازل ہوندہ ہے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے میرے رب نے اعلان فرما دیتا ہے کہ کائنات دیو لوگو، ایک پاسے تواڈے باپ دادا ہون، ایک پاسے تواڈیاں اولادا ہون، ایک پاسے تواڈے پیراں تے پائی ہون، ایک پاسے تواڈے خامند ہو تواڈیاں بیویاں ہون اور بیبیو تواڈے خامند ہون، ایک پاسے تواڈی برادری تے کنبہ قبیلہ ہوئے، ایک پاسے تواڈا مال ہوئے، بینک بیلنس ہوئے، ایک پاسے تواڈے پلازے تے دکاناں ہون، ایک پاسے تواڈیاں تجارتاں ہون، ایک پاسے تواڈے مکان تے کوٹھیاں تے بنگلے ہون، ایک پاسے دنیا دیاں ساریاں آسائشاں تے نعمتاں تے سہولتاں ہون، اور ایک پاسے اللہ اور دے رسول اور انہاں دے احکامات ہون، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا ایک پاسے ہوئے،
اللہ دے حکم نو مننا ایک پاسے ہوئے، رسول اللہ دی ذات ایک پاسے ہوئے۔ اگر توانو اینا ساریاں چیزاں دے نال اللہ اور دے رسول نال زیادہ محبت تے زیادہ پیار ہے، اگر اللہ تے دے رسول نالو اور دی راہ دے اندر جہاد کرنا لو، توانو دنیا زیادہ محبوب ہے، توانو اپنے ماں باپ زیادہ پیارے نے، توانو اپنے بچے زیادہ محبوب نے، توانو اپنیاں بیویاں تے خامد زیادہ محبوب نے، توانو اپنیاں برادریاں تے قبیلے تے خاندان زیادہ محبوب نے، توانو مال دنیا دا تے تجارت تے اور میری راہ دے اندر جہاد کرنا لو، توانو دنیا دا مالو متاع زیادہ محبوب ہے، پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو۔ تے جے رب دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو، جے اللہ دی پکڑ تو بچنا چاہندے ہو، جے رب دے مواخذے تو بچنا چاہندے ہو، تے پھر توانو ساری دنیا تو ود کے اللہ نال پیار کرنا ہوئے گا، اور دے پیغمبر نال محبت کرنی ہوئے گی، اور دی راہ دے اندر جہاد کرن نال توانو زیادہ پیار کرنا ہوئے گا، توانو اللہ تے دا رسول ساری دنیا تو زیادہ محبوب بنانے ہوں گے۔ اللہ تے دے رسول نالو ساری دنیا تو آدھے نزدیک سانوی حیثیت رکھے، تسی اللہ تے دے رسول نو ساری دنیا دے اتے ترجیح دیو۔ جب تک تسی ساری دنیا دے اوپر اللہ اور اس دے رسول نو ترجیح نہیں دیو گے، اللہ اور اس دے رسول نال ساری دنیا تو ود کے تسی محبت اور پیار نہیں کرو گے، تسی ایمان والے نہیں بن سکو گے، تسی مسلمان صحیح معنی دے اندر نہیں بن سکو گے، تسی رب دے عذاب تو نہیں بچ سکو گے۔ اللہ دے عذاب تو بچن واسطے اور صحیح معنی دے اندر مومن بنن واسطے تو انہوں ساری کائنات تو ود کے محبت کرنی ہوئے گی، اللہ نل کرنی ہوئے گی، اور دے رسول علیہ السلام نل کرنی ہوئے گی۔ اللہ سانو ساری کائنات تو ود کے اللہ اور اس دے رسول نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنو کہ میرے پیغمبر نال محبت ساری کائنات تو ود کے کرنی ہے، اللہ تو بعد سب تو زیادہ پیار کرنا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال کرنا ہے، نہیں تے مومن بندہ نہیں بن سکے گا۔ کتنے لکھے ہے صحیح روایت موجود ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور دنیا جہان دیو لوگوں، میرے نبی علیہ السلام اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما گئے نے، تو آدھے وچوں کوئی اس ویلے تک مومن نہیں بن سکتا، تو آدھے وچوں کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اے میرے نبی نے واضح لفظوں کے اندر کہہ دیتا ہے لا یؤمن احدکم، تو آدھے وچوں کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا، تو آدھے وچوں کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا۔ اللہ دے نبی کدوں تک فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جدوں تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں او دے والدین نالوں، انہوں او دی اولاد نالوں، انہوں سارے دنیا دے لوگاں نالوں زیادہ محبوب نہیں بن جاندہ، میرے نال ساری دنیا تو ود کے پیار نہیں کرتا، جب تک میرے نال اپنے ماں باپ تو ود کے محبت نہیں کرتا، جب تک میرے نال اپنی اولاد تو ود کے محبت نہیں کرتا، اس ویلے تک کوئی تو آڈے وچوں مومن نہیں بن سکتا۔ ایتھے ہی بس نہیں بلکہ میرا تے رب کہندا ہے اور دنیا جہان دیو لوگوں تساں میرے پیغمبر نال اپنی جان تو بھی ود کے محبت تے پیار کرنا ہے، صرف ماں پیو تو ود کے نہیں، صرف اولاد تو ود کے نہیں، صرف دنیا جہان تو ود کے نہیں، بلکہ اپنی جان تو بھی ود کے پیار
کرنا ہے تے میرے پیغمبر نال کرنا ہے. اللہ یہ کتے لکھی ہے؟ فرمایا میں قرآن میں لکھ دیتا ہے. مولا فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ دے قرآن دا 21 پارا سورۃ احزاب جے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا نبی علیہ السلام دی ذات ایمان والیاں نو انہاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ محبوب ہے. نبی علیہ السلام دی ذات ایمان والیاں نو انہاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ پیاری ہے. نبی علیہ السلام دی ذات ایمان والیاں نو انہاں دیاں اپنیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے تے زیادہ عزیز ہے. حضرت عمر ابن خطاب کہو رضی اللہ تعالی عنہ اے بیان فرماندے نے ایک دن میں نبی علیہ السلام دے نال جا رہا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عمر تینو میرے نال کنی کو محبت ہے, تینو میرے نال کنا کو پیار ہے. حضرت عمر فرماندے نے سونیا مینوں تواڈے نال ساری دنیا تو ود کے محبت ہے, ساری دنیا تو ود کے مینوں تواڈے نال پیار ہے. اللہ دے نبی جی مینوں اپنے گھر والیاں تو ود کے تواڈے نال محبت ہے, مینوں دنیا دے مال تو ود کے تواڈے نال پیار ہے. پر سونیا میں جھوٹ نہیں بولاں گا, گل سچی کراں گا, مینوں تواڈے نال اپنی جان تو ود کے محبت نہیں, مینوں تواڈے نال اپنی جان تو ود کے پیار نہیں. اے ساڈے ورگا تے معاملہ نہیں سی نا, اسی تے ہے ہی نعوذ باللہ جھوٹ تے مبنی ساری محبت ہے. اسی نالے عشق رسول دے دعوے کرنے ہاں, محبت رسول دے دعوے کرنے ہاں, نبی علیہ السلام دیاں سنتاں دی مخالفت کرنے ہاں, نالے محبت رسول دے دعوے کرنے ہاں, نالے نبی پاک دی تعلیمات دی مخالفت کرنے ہاں, نالے محبت رسول دے دعوے کرنے ہاں, نالے آپ علیہ السلام دے دین دا مذاق اڑانے ہاں, نالے آپ علیہ السلام نال محبت دے دعوے کرنے ہاں, نالے کتاب اللہ دی مخالفت کرنے ہاں. اے تے میرا تہاڈا عمل ہے نا, ادھروں صدقے جاواں یا رسول اللہ, واری جاواں یا رسول اللہ, قربان جاواں یا رسول اللہ, میں 100 واری صدقے جاواں یا رسول اللہ. تے سنت ایک نہ مننا, طریقہ ایک نہ مننا, حدیث ایک نہ مننا, قرآن کی ایک آیت نہ مننا, نبی پاک دا ایک فرمان نہ مننا, نبی پاک دی ایک سنت نہ مننا. سنت منن دی واری آئے میں اور پاسے جا دروازہ کھٹکاواں, طریقہ منن دی واری آئے میں لوکاں دے در تے جا کے بوئے کھڑکاواں. انج میں صدقے تے واری جاواں, اوے انج دا صدقے جان نال گل نہیں بننی, انج دا واری جان نال گل نہیں بننی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے سونیا گل سچی کراں گا, گل کھری کراں گا, تسی مینوں میرے گھر والیاں تو محبوب ہو, میرے عزیزاں تو محبوب ہو, میری برادری تو محبوب ہو, دنیا دے مال تو محبوب ہو, پر سونیا اپنی جان مینوں زیادہ پیاری ہے, اپنی جان تو ود کے محبوب نہیں. تے نبی پاک فرماندے نے عمر پھر تے گل نہیں بننی, پھر تے گل سونیا کیوں؟ فرمایا رب نے قرآن میں کہہ دیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ مومنہ دے نزدیک اور ندیاں جانا نالوں بھی زیادہ میرے پیغمبر دی ذات ہے, مومنہ نو پیاری اور ندیاں جانا نالوں بھی زیادہ نبی دی ذات ہے. یعنی مومنہ واسطے ضروری ہے اپنی جان تو ود کے محبت نبی علیہ السلام نل کرن, اپنی جان تو ود کے پیار میرے پیغمبر نل کرن. اے جب تک تے عمر تو اپنی جان تو ود کے میرے نال محبت نہیں کرے گا اونی دیر تک تم مومن نہیں بن سکدا. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگوں جواب کی دیتا, کمال کر چھڑیے. فرماندے نے سونیا جے اے گل تے گواہ بن جاؤ, اج تو بعد مینوں تسی میری جان نالوں بھی زیادہ پیارے ہو. اور پھر عملاً بھی ثابت کر کے بتایا کہ نہیں,
جتھے ضرورت پئی ہے عمر اگے ہوئے نے میدان جنگ میرے نبی دا دفاع کرنے واسطے عمر اگے موجود نے کہ مینو اگر نقصان پہنچے تے پہنچ جائے میرے نبی نو نقصان نہ پہنچے. حضرات میرے پیغمبر دی محبت دا تقاضا ہے کہ ساری کائنات تو حتیٰ کہ اپنی جان تو بھی ود کے پیار کیتا جائے تے آمنہ دلال محمد رسول اللہ نال کیتا جائے صلی اللہ. ہن سانو آپ نال انج دا پیار نہیں رہا, معاف رکھنا, سانو آپ نال انج دی محبت نہیں رہی جی دی وجہ تو اسی مومن بھی نہیں رہے. اور جے سانو آپ نال انج دا پیار ہوندا تے اج فرانس نو ساڈے نبی دے خاکے بنان دی جرأت نہ ہوندی. اگر سانو نبی علیہ السلام نال اپنی جاناں تو ود کے محبت ہوندی اج کوئی لعین میرے نبی دی نبوت دے ڈاکا نہ مان سکدا. اج میرے نبی دی نبوت تے ڈاکے پہ پیندے نے, اج میرے نبی دی توہین ہو رہی ہے, اج میرے پیغمبر دے خاکے بنائے جا رہے نے, اج میرے پیغمبر دی شان دے اندر گستاخیاں کیتیاں جا رہی نے. سبب کی ہے, وجہ کی ہے, امت محمد سو گئی ہے, انہاں دے دل وچ نبی علیہ السلام نال ساری دنیا تو بڑھ کے محبت نہیں رہی. صرف نعرے مارن جو رہ گئے ہیں, ذرا کو کوئی گل بنی تے ہاں جلوس کڈ لے, جلسے کر لے, نعرے مار لے, بس ساری محبت ایتھوں تک ہی ہے. اللہ 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 سانو نبی علیہ السلام نال سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور مینوں ایمان نال دسو اگر سانو اللہ اور اس دے رسول نال ساری دنیا تو ود کے پیار ہوئے تے نماز دے ٹائم بازار کھلے رہ سکتے ہیں؟ اگر سانو اللہ اور اس دے رسول نال اپنی برادری تو ود کے محبت ہوئے, کیا اسی اپنی برادری دی خاطر نبی پاک دیاں سنتاں چھڑ سکتے ہیں؟ چھڑنے ہیں کہ نہیں؟ برادری دی خاطر کنیاں کنیاں سنتاں اسی چھڑ دینے ہیں, نک نہیں رہندا. برادری کی آکھے گی, خاندان کی آکھے گا, لوگ کی آکھن گے. بھئی کدی اساں اللہ اور اس دے رسول دی خاطر کسے نو چھڑیا ہے؟ محبت رسول دا تقاضا کی سی؟ محبت رسول دا تقاضا ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ. ماں کہندی ہے سعد مینوں پتہ لگ گئے تو محمد دا دیوانہ تے پروانہ ہو گیا ہے. ہاں ماں میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. پترا چھڑ دے, فرمایا ماں میں نہیں ہوں چھڑنا, میں کھانا پینا چھڑ دیاں گی, مر جاواں گی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیندے نے ایک دن ہویا ماں نے کھادا پیتا نہیں, دوسرا دن چڑھیا ماں کھا پی نہیں رہی, تے حضرت سعد بہ جاندے نے اپنی ماں دے کول, فرماندے نے نہیں میری یہ ماں سن لے, اے تو تے ایک ماں ہے, تیرے ورگیاں 100 بھی ہون میں محمد تے ساریاں قربان کر دے ماں صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایسے آپ بابا کردار, ماما قربان, باپ قربان, اولادہ قربان, دنیا قربان, مال قربان, جان قربان, پر نبی دی مخالفت نہیں کی تھی, اللہ دے حکم دی مخالفت نہیں کی تھی. نبی علیہ السلام نے کائنات تو ود کے پیار کیتا ہے, صحابہ نے کیتا ہے. اللہ سانو بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور آؤ دساں میرے پیغمبر دی محبت دا تقاضا کی ہے, محبت کرنی کی میں نے اج جویں اسی تسی کرنے ہاں صدقے تے قربان, واری تے جناب میں قربان. کل پرسوں ایک واقعہ ہویا خوشاب دی اندر,
اوتھے ایک بینک مینیجر نو او دے گارڈ بینک دے گارڈ نے گولی مار دیتی ہے اور موقف اپنایا جی انہیں توہین رسالت کی تھی ہے اس واسطے میں انہوں فائر مار دیتا ہے تے پوچھیا گیا بھائی انہیں توہین رسالت کی تھی ہے آندہ سی کہ اللہ دے مقابلے وچ نبی تے رسول کچھ نہیں کر سکتے دوجی گل یہ آتا سی کہ سنتا نام ہی پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے تسی مینوں دسو سارے مسلمانوں دا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں کہ اللہ دے مقابلے وچ کوئی نبی ولی امام پیر پیغمبر آ سکدا نہیں آ سکدا کیوں جی آ سکدے رب دے مقابلے رب علا کل شیء قدیر کوئی نبی ولی امام پیر پیغمبر علا کل شیء قدیر نہیں رب مختار کل نبی امام پیر پیغمبر مختار کل نہیں یہ عقیدہ توحید ہے اور اس ظالم نے اس عقیدے نو توہین رسالت بنا کے ایک مسلمان بینک مینیجر نو فائر مار کے شہید کر دیتا ہے اور لوگوں اس بندے دی شکل دیکھو منہ دا منے اور کلمہ انہوں صحیح نہیں آندا دین اسلام دا انہوں پتا نہیں تے جنہوں دین دی عرب بے نہیں آندی وہ عاشق رسول بنیا بیٹھے جنہوں عقیدہ توحید دا پتا نہیں وہ عاشق رسول بنیا بیٹھے جنہوں رب دی توحید دا علم نہیں وہ عاشق رسول بنیا بیٹھے سنا رب دی توحید دا عقیدہ ہے اللہ ہر لحاظ نال وحدہ لا شریک ہے نہ او دی ذات میں کوئی شریک ہے نہ او دے اوصاف میں کوئی شریک ہے وہ اپنی ذات وچ بھی کلے تے اپنے اوصاف وچ بھی کلے کوئی نبی ولی امام پیر پیغمبر حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ دی صفات میں شریک ہو سکتے نہیں آ سکتے میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ کسے دا محتاج نہیں باقی سارے اللہ دے محتاج ہیں کتنے لکھیا قرآن میں لکھیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ او کائنات دیو لوگوں تسی سارے اللہ دے محتاج ہو سارے دے وچ نبی آندے نے کہ نہیں ولی آندے نے کہ نہیں امام پیر پیغمبر آندے نے کہ نہیں اور میرے پیغمبر دعا کریا کرتے سن آپ جی تو بارش کی دعا کرنے واسطے جاندے سن وہ دے وچ میرے نبی لفظ کیا کرتے سن یا اللہ تو غنی و نحن الفقراء اللہم انت الغنی و نحن الفقراء اللہم انت القوی و نحن الضعفاء عرشاں والیا تو غنی ہے اسی تیرے محتاج اللہ تو طاقتور ہے اسی کمزور یہ کون آندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے عقیدہ توحید ہے نہ رب دی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اللہ دی صفات میں کوئی شریک ہے اور جس نے یہ عقیدہ نہیں سمجھیا وہ عاشق رسول کا تھا جن نے میرے نبی دی تعلیمات نو نہیں سمجھیا وہ عاشق رسول کا تھا اور اسی مطالبہ کرنے ہیں تسی بھی کرتے ہو اے ہو جے جھوٹے عاشق نو شریعام قتل دے بدلے قتل وچ پھندے تے لٹکایا جائے کردے ہو مطالبہ اوے کل نو کوئی اور کسے نو مار کے مگروں کہہ چھڑے میں انہیں توہین رسالت کیتی سی لوگ اپنی دشمنیاں پہ وڈن تے مگروں کہہ چھڑے نے توہین رسالت کیتی سی اے توہین رسالت دے قانون دا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے اپنی کیڑا نہ کٹیاں جان حکومت نو چاہیے اکھاں کھول کے رکھے اور ہوش دے ناخن لگے ملک کیڑے پاسے جا رہے ہیں اللہ سانو سمجھ عطا فرما دے اللہ سانو سچی محبت کری نبی پاک نال توفیق عطا فرما دے آؤ میں دساں میرے نبی نال سچی محبت دا تقاضا کی ہے اسی آمنہ دے لال کو نہیں پوچھ لینا ہے تو آدھے نال سچی محبت کرن دا تقاضا کی ہے
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور دنیا جہان دے لوگوں میرے نال محبت دا تقاضا ہے میری سنت نال محبت کیتی جائے. میرے نال محبت کرن دا تقاضا ہے میری سنت نال پیار کیتا جائے. میرے نال محبت کرن دا تقاضا ہے میرے طریقے نال محبت کیتی جائے. میری سنت نال پیار کیتا جائے. ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ. جیڑا انج کر کے میرے نال محبت کرے گا کہ میری سنت نال پیار کر دے, میرے طریقے نال پیار کر دے, میری حدیث نال پیار کر دے, میرے عمل نال پیار کر دے, میری سنت دے مطابق اپنی زندگی بنا دے. فرمایا کان معی فی الجنہ. کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر انج میرے نال اکٹھا ہوئے گا. میرے نبی نال اگر جنت کی رفاقت چاہیے تو وہ دے لئی کی کرنا پوے گا؟ نبی پاک نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرنی ہوئے گی, اور ساری کائنات تو ود کے محبت کرن دا تقاضا ہے. ایک پاسے ساری دنیا ہوئے, ایک پاسے سارے ایمان ہون, ایک پاسے سارے پیر ہون, ایک پاسے سارے ولی ہون, ایک پاسے سارے مولوی ہون, ایک پاسے سارے مسلک ہون, ایک پاسے اللہ دے رسول دی ذات ہوئے, اللہ دے رسول دی بات ہوئے, اللہ دے رسول دا فرمان ہوئے. سارے انہوں چھڑ دے, اللہ دے رسول دی ذات نو نہ چھڑی, آپ دی بات نو نہ چھڑی, آپ دے فرمان نو نہ چھڑی. اے تقاضا ہے میرے نبی دی محبت دا. اور محبت کیویں دی ہونی چاہیے؟ میرے پیغمبر خطبہ دے رہے نے جمعہ دا خطبہ, تے آپ علیہ السلام نے کچھ لوگاں نو کھڑیا ویکھیا تے آپ فرماتے نے اجلسو. کی فرمایا؟ بہ جاؤ. جدو میرے نبی نے اینی گل آکھی نا تے حضرت عبداللہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد وچ داخل ہو رہے نے, جتیاں والی جگہ تے نے. جدو میرے نبی دی زبان تو لفظ سنیا نا اجلسو بہ جاؤ, حضرت عبداللہ اوتھے ہی بہ گئے, جتیاں والی تھاں تے ہی. میرے نبی نے ویکھیا, فرمایا اگے آؤ. اوتھے کیوں بہ گئے ہو؟ اگے آئے, فرمایا تسی اوتھے کیوں بہ گئے سو؟ سونیا جدو تساں فرمایا اجلسو ادو میں جتیاں والی جگہ تے ساں, تے جدو تہاڈی زبان تو اے لفظ سن لیا پھر قدم اگے اٹھیا ہی نہیں, پھر قدم سونے آگے نہیں اٹھ سکیا, اوتھے ہی بہ گیا. آپ نے فرمایا میں تے دوجیاں نو آکھیا سی بہ جاؤ, تہانوں تے نہیں سی آکھیا کہ جتیاں والی تھاں تے بہ جاؤ. سونیا تہاڈی گل بجائے پر میرے کو اگے قدم پھٹیا ہی نہیں گیا کہ کدھر نبی پاک دی مخالفت نہ ہو جائے. آئی محبت اینو کہندے نہیں پیار جو صحابہ نے کر کے بخائی. اور اگر نبی پاک نے سچی محبت کیتی جائے, کس طرح کیتی جائے کہ آپ دی سنت نو منیا جائے, آپ دی حدیث نو منیا جائے, آپ دی تابعداری کیتی جائے, پھر سچی محبت ہوندی ہے. دنیا بھی تے محبت دا تقاضا اے ہے نا, کیوں جی اگر کوئی اپنے ماں پیو نال محبت دا دعویٰ کردا ہے تے ماں پیو دے آنکھیں نہیں لگدا, تسی او دی محبت نو صحیح مان لو گے؟ دسو. ایک بیوی اپنی خاوند نال محبت دا دعویٰ کردی ہے تے خاوند دے آنکھیں نہیں لگدی بلکہ او دی مخالفت کردی ہے, تواڈے کول فیصلہ آئے تے تسی بیوی دی محبت نو صحیح مان لو گے؟ دسو یار, مان لو گے؟ نہیں نا. اچھا ایک بادشاہ ہے, وہ بھی رعایا ہے, رعایا بادشاہ نال محبت دا دعویٰ کر دیے پر او دے قانون جننے بنائے ہوئے نے سارے دی مخالفت کر دیے. او بادشاہ اپنی رعایا دی اس دعوی محبت نو قبول کر لے گا؟ نہیں. تے میرے نبی دی واری ہو جی محبت پھر کیوں قابل قبول ہے کہ نبی دے نال محبت دا دعویٰ ہے, گل ایک نہیں مننی. دعوی محبت حدیث ایک نہیں مننی, دعوی محبت سنت ایک نہیں مننی.
اس دعوی محبت دا کی فائدہ اس پیار دا جنہوں نہ دنیا دی کوئی عدالت قبول کر دیئے نہ عرش والے رب دی عدالت قبول کر دیئے رب بھی وہی محبت قبول کر دے جدے وچ تابع داری ہوئے جدے چی ہوئے اچھی بولو تابع داری ہوئے فرما برداری ہوئے پھر رب بندے ہاں تیری محبت قابل قبول ہے تے جے تابع داری کوئی نہیں فرما برداری کوئی نہیں دعوے جتنے مرضی کر تیری محبت مشکوک ہے اللہ نو سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرما دے سچی محبت کرن دا پتہ مول کی پیندا جے فائدہ کی ہوندا ہے سنیا جے ذرا قرآن دا اعلان ذرا سماعت فرما لو رب نے اعلان کر دیتا ہے آواز آندی ہے مولا فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ 18واں پارہ جے سورہ النور جے کہا جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لینا اللہ فرماندے نے بے شک ایمان والے جدوں انہاں نو اللہ وال بلایا جاندہ ہے اور دے رسول وال بلایا جاندہ ہے آ جاؤ اللہ وال آ جاؤ رسول اللہ وال جدوں ایمان والے انہوں اللہ اور دے رسول وال بلایا جاندہ ہے کہاں نہیں بلایا جاندہ ہے لیحکم بینہم تاکہ اللہ دے رسول تواڈے فیصلے فرما دین تواڈے اختلافات دا فیصلہ کر دین تواڈے جھگڑیاں دا فیصلہ کر دین تواڈے تنازعاں دا فیصلہ کر دین اللہ دے رسول کو آ جاؤ تے مومن کی آمدے نے سمعنا واطعنا اساں اللہ تے رسول دی گل سن وی لئیے اساں اللہ تے رسول دی گل من وی لئیے سمعنا واطعنا اساں سن وی لے فرمان رسول اساں من وی لے فرمان رسول اللہ اے جڑے آندے نے سمعنا واطعنا اللہ انہاں دا انجام کی ہوئے گا اللہ انہاں نو انعام کی ملے گا فرمایا اولئک هم المفلحون اور اگلی آیت کی فرمایا اولئک هم الفائزون ایک جڑے آندے نے اساں اللہ دے رسول دی گل سن وی لئیے اساں آپ دی سنت من وی لئیے اساں آپ دا فرمان سن وی لئے اساں من وی لئے فرمایا اے لوگ دنیا چ بھی کامیاب نے کل قیامت نو بھی کامران ہوں گے میرے نبی نال سچی محبت کریے تے رب انعام کی دیندہ دنیا تے آخرت دی کامیابی ملتی ہے کامرانی ملتی ہے اور ایمان بھی ملتا ہے تے میرے نبی دی تابعداری نال ملتا ہے ایمان بھی ملتا ہے تے کدے نال ملتا ہے میرے پیغمبر دی اچھی بولو تابعداری نال ملتا ہے آنکھوں کے کتنے لکھے ہے قرآن میں لکھے ہے جیڑی میں شروع دے اندر آیت پڑھی سی ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ فرماتے ہیں کسے مومن مرد واسطے جائز نہیں کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں اللہ کی جائز نہیں فرمایا اذا قضى الله ورسوله امرا جدو اللہ دے رسول کسے بات دا فیصلہ فرما دین اللہ دے رسول کسے گل دا حکم دے دین ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم شانے صحابہ مسجد قرآن و سنت سنن آن والے ہو ذرا توجہ فرمانا اینا لفظ دے رب فرمان دے جیڑا مومن چاہے ہو مرد
واسطے جائز نہیں جدو اللہ دے رسول دا فیصلہ کسی معاملے میں آ جائے، حکم آ جائے، پھر کوئی مومن اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مقابلے چ اپنی منمانی کر سکدا، اپنی مرضی کر سکدا نہیں کر سکدا۔ جدو اللہ اور دے رسول دا حکم آ جائے گا پھر مومن ہوئے گا جیڑا اللہ تے او دے رسول دے حکم نو منے گا، اپنی خواہشات تے تمناواں نو پیچھے سٹ دے گا۔ مومن کون ہے؟ جیڑا اللہ اور دے رسول دے حکم نو کی کرے گا؟ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی۔ ایتھے کسی نو کو گل سمجھائیے نا، وہ پتہ کیا آندا جاؤ جی جاؤ، میری اپنی مرضی ہے، میری اپنی زندگی ہے، میں جویں مرضی گزارا، میں جو مرضی کرا، تسی کون ہوندے ہو مینوں روکن ٹوکن والے؟ آندے نے نا لوگ، او اللہ دے بندے ہو، تینوں اپنی مرضی کرن دا اختیار کنے دیتا ہے؟ تو نہ اپنی مرضی نال جمیا، کیوں جی؟ کوئی اپنی مرضی نال جمے ہاں تے کوئی اپنی مرضی نال مر سکدا ہے؟ نہ تو جمے ہاں اپنی مرضی نال، نہ تو مر اپنی مرضی نال سکنا ہے، تے زندگی گزارن دا تینوں کنے اختیار دیتا ہے؟ تو اپنی مرضیاں کر، ایتھے مرضی کر لے گی اس خالق دی چلے گی جن نے تینوں بنایا ہے، اور اس راہبر تے رہنما دی چلے گی جنوں اللہ نے تیرے لیے مبعوث فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری مرضی نہیں چلنی ہے تھے، تیرا اختیار نہیں چلنا۔ ہر کام میں تجارت ہوئے، ریاضت ہوئے، عبادت ہوئے، سیاست ہوئے، خوشی ہوئے، غمی ہوئے، کوئی بھی مسئلہ ہوئے، حکم چلے گا عرش والے رب کا چلے گا، مدینے والے مصطفیٰ کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ نال سب تو ود کے پیار کیتا جائے، تے جدو آپ نال سب تو ود کے پیار کریں گے، آپ دی تابع داری کریں گے، آپ دی فرما برداری کریں گے، پھر مومن بنیں گے۔ تے جے اپنی منمانی کی تھی، اپنی مرضی کی تھی، تے پھر انجام کی ہونا سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جنہیں اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مقابلے دے اندر اپنی مرضی کی تھی، اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کی تھی، اللہ اور اس دے رسول دی حکم عدولی کی تھی، اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت کی تھی، اللہ دا انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا۔ او پاوے جنہ مرضی مومن بنن دا لیبل پیا لگائے، میں رب اعلان کرنا جیڑا اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مقابلے وچ اپنی مرضی کرے گا اور کھلم کھلا گمراہ ہو جائے گا، ہدایت تے نہیں رہے گا۔ کی بن جائے گا؟ اچھی بولو، گمراہ۔ کی بن جائے گا؟ گمراہ، ہدایت تے نہیں رہے گا۔ تے یا اللہ پھر ہدایت کی میں ملے گی؟ ہدایت بھی تو چاہیے نا، ہدایت کی میں ملے گی؟ اللہ ہدایت کی میں لبے گی؟ فرمایا میرے قرآن وچوں پوچھ لو ہدایت کی میں لبے گی؟ اللہ کی میں آندا تیرا قرآن؟ فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اے ہدایت دی گل سنیا جے، ایک اور گل سناواں، ہدایت کی میں لبے گی؟ تسی نماز پڑھدے ہو، نماز وچ کی آندے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کی معنی ہے؟ اللہ سانو سیدھا راہ بکھا دے، اللہ سانو سیدھا راہ بکھا دے۔ فرمایا سیدھا راہ چاہیے یا اللہ چاہیے؟ فرمایا دساں سیدھا راہ کنا دے؟ اللہ کنا دے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ سیدھا راہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے میں انعام کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ بولو بولو، کی کیتا ہے؟ اللہ نے بھی تو پتہ لگا انعام کنا تے کیتا ہی۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
والشہداء والصالحین، میں انعام کیتا ہے نبیاں دے، میں انعام کیتا ہے صدیقاں دے، میں انعام کیتا ہے شہیداں دے، میں انعام کیتا ہے صالحین دے۔ اوے اگر تینوں سیدھا راہ نہیں ہے، نبیاں دا دامن پکڑ لے، میں تینوں سیدھے راہ تے چلا دے۔ سیدھے راہ تے چلن واسطے کیدا دامن پکڑنا پڑے گا؟ من النبیین، اچھی بولو، من النبیین۔ اور نبیاں تو بھی اساں کیدا دامن پکڑنا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی موجودگی جی سانو ہور کسے دے دامن دی لوڑ نہیں۔ اسی آپ نو چھڑ کے کسے نبی دا دامن پھڑنا جائز نہیں سمجھ دے، تے آپ نو چھڑ کے آرے گہریوں دا دامن پھڑا گے۔ سانو اللہ کافی ہے، اور اللہ تو بعد راہ پر تے رہنمائی واسطے سانو آمینہ دا لال محمد رسول اللہ کافی ہے صلی اللہ علیہ۔ سانو تیجی دے لوڑ ہی کوئی نہیں، اے صراط مستقیم۔ اللہ فرمایا ہدایت چاہیے دیجئے، ہاں اللہ ہدایت چاہیے دیئے، فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا۔ لفظات غور کرنا، وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ فرمایا جے ہدایت چاہیے دیجئے نا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر میرے نبی دے پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر میرے نبی دی اطاعت کرو گے، کی کرو گے؟ اطاعت۔ تے اطاعت میں جو پہلا محبت ہوندی ہے، پھر فرما برداری ہوندی ہے، یعنی محبت ہے یانو آندے نے جدے وچ تابع داری ہوئے، فرما برداری ہوئے، جدے وچ پیچھے پیچھے چلنا ہوئے، جدے وچ گل مننا ہوئے، وہی محبت ہویا کر دیئے۔ جدے وچ مخالفت ہوئے وہ محبت ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ہدایت چاہتے ہو؟ اللہ ہاں ہدایت چاہتے ہیں۔ فرمایا میرے نبی دی اطاعت کرو، میرے نبی دی فرما برداری کرو، میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلو، میرے نبی دے آنکھیں لگو، جتھے بٹھا دے وے بہ جاؤ، جتھے کھلار دے وے کھلو جاؤ، جویں آنکھیں ہو جو سو جاؤ، جویں آنکھیں ہو جو جاگ پو، جویں آنکھیں ہو جو کھاؤ، جویں آنکھیں ہو جو پیو، اور جویں آنکھیں ہو جو عبادت کرو۔ میرے نبی علیہ السلام دی صحیح معنی اطاعت تسی کرو، ہدایت دا رستے تے تانوں میں محمد اللہ چلا دے۔ ہدایت تائی ملنی ہے کہ میرے نبی دی اطاعت کی جائے، اور یہی محبت رسول دا تقاضا ہے۔ محبت رسول دا تقاضا بھی کی ہے کہ میرے نبی دی کی جائے، اچھی بولو۔ تے ایک گل اور سناواں، محبت رسول نال کی لبے گا؟ اللہ 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 کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اچھا مینوں دسو تواڈے چوں کیڑا کیڑا چاہندا ہے کہ میں اللہ دا پیارا ہو جاواں؟ ایک ہوندا ہے اللہ نو پیارا ہو جانا، وہ تے سارے ہی ہونا ہے، مرنا تے تسی ٹینشن نہ لے، آج مرنا اپنے ویلے نال ہی۔ فی الحال میں پوچھ رہا اللہ دا پیارا ہو جائے، سارے چاہندے ہو؟ چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال پیار کرے؟ سارے چاہندے ہو؟ پکی گل ہے نا، موم بتیاں بالن والے بھی چاہتے ہیں اللہ سارے نال پیار کرے، پہاڑیاں بنان والے بھی، گویاں سجان والے بھی۔ چلو اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے۔ جیڑا چاہتا ہے کہ اللہ میرے نال پیار کرے، اللہ تیری پیار تیری محبت تیرا پیار کیویں لبے گا؟ فرمایا میں اپنا نبی بھیجے ہے نا، اللہ بھیجے ہے، فرمایا میرے نبی دے پیچھے پیچھے چل پو، میں تینوں اپنا پیارا بنا لواں گا۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چوری پھول پے، تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے، تے جے نبی دے لڑ لگ جاواں گے تے رب دے پیارے نہ بن جاواں گے۔ تے لڑ کیویں لگنا؟ انجی
منہ منی جاواں تے صدقے یا رسول اللہ، نماز ایک نہ پڑھاں تے قربان یا رسول اللہ، حرام کھائی جاواں تے واری یا رسول اللہ، حق ماری جاواں تے صدقے یا رسول اللہ، لوکاں دیاں زمیناں کھوئی جاواں تے صدقے یا رسول اللہ۔ اسی اج کل انجی نہیں کرتے بے، انجی کرنے ہیں نا بے، سارا کچھ کری جانے ہیں تے صدقے یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، واری یا او دھوکا دینا ہے، اللہ کے رسول نے دھوکا کرنا ہے۔ آ میرے نبی نے سچی محبت کر، کی لبے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں لوگاں کہہ دیو اگر اللہ نال محبت پانا چاہتے ہو، اگر اللہ دا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ دی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تے آؤ میں تانوں طریقہ دساں۔ اللہ کی طریقہ ہے؟ فرمایا سونے انہاں نو دسو۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں فتابعونی، فتابعونی، اور میری تابعداری کرو، میری فرما برداری کرو، میرے آنکھیں لگ جاؤ، میری حکم دی نافرمانی نہ کرے آجے، میرے پیچھے پیچھے چل دے آؤ۔ جدو تسی میری تابعداری کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تواڈے نال محبت بھی کرے گا، تواڈے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ محبت الہی کیویں لبے گی؟ نبی پاک دی تابعداری نال۔ گناہاں دی بخشش کیویں لبے گی؟ نبی پاک دی تابعداری نال۔ اللہ سانو صحیح معنی وچ نبی پاک دی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے میرے نبی دی محبت دا تقاضا بھی کی ہے، بھئی ابا جی دی محبت دا تقاضا کی ہے کہ ابا جی دی تابعداری کی جائے، ماں دی محبت دا تقاضا کی ہے کہ ماں دی بولو تابعداری کی تھی جائے، بادشاہ دی محبت، سردار دی محبت کا تقاضا کیے کہ او دے حکماں دی فرما برداری کی تھی جائے، اور اسی طرح اللہ اور اس دے رسول دی محبت کا تقاضا ہے بے کہ سارا کچھ چھڈ کے اللہ دا حکم منیا جائے، سارا کچھ چھڈ کے محمد رسول اللہ دا طریقہ منیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جے اپنی ہی منمانیاں کرنیاں نے، اپنی ہی مرضیاں کرنیاں نے، حدیث سامنے آن دے باوجود بھی نہیں مننی، قرآن دی آیت سامنے ہون دے باوجود بھی نہیں مننی، تے پھر انجام کی ہونا ہے؟ انجام سن لو، آواز آندی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جڑا میرے نبی دی مخالفت کر دے، ہدایت دا رستہ واضح ہو جان تو بعد بھی، حدیث سامنے آ جان تو بعد بھی، جڑا میرے نبی دی مخالفت کر دے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان چھڑ کے بے ایمانہ دیاں راواں تے چل گئے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اسی دیاں رسیاں ڈھلیاں کر دینے جا جتھے جانا ہی چلا جا، اللہ انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، آخر کار اسی چک کے نو جہنم میں چھوڑ دیاں گے۔ کتھے چھوڑ دیاں گے؟ جہنم میں۔ اور میرے نبی دے نافرمان نو حوض کوثر دا پانی بھی نصیب نہیں ہونا، وہ بھی ملنا تے فرما برداران۔ اچھا جنت ابوا کنے کھلانا ہے؟ دسیا جے ذرا، نبی پاک نے، پکی گل ہے نا۔ تے جنت دے وچ میرے نبی دے نال کنا جانا ہے؟ امتیاں نے۔ کیڑے امتیاں نے؟ جنہ ساری عمر میرے نبی دی مخالفت کی تھی، جنہ ساری عمر میرے نبی دے دین دا بیڑا ڈوبیا، جنہ ساری عمر میرے نبی دے دین میں بدعتاں ایجاد کی دیاں،
جنہ ساری عمر میرے نبی دے دین دی مخالفت کی تھی، حدیث دی مخالفت کی تھی، سنت دی مخالفت کی تھی، انہاں نو میرا نبی جنت وچ لے کے جائے گا۔ ساڈے ایک بزرگ ہوئے نے، میرے بزرگ، میرے استاد، میرے مربی مولانا خالد گرجاکی کہو رحمت اللہ علیہ، انہاں دے والد محترم مولانا نور حسین گرجاکی کہو رحمت اللہ علیہ، اور سن کے آکھیا کرو رحمت اللہ علیہ۔ اے ساڈے بزرگاں دا ہی فیض جے کہ آج تواڈے سامنے ممبر تے کھلو کے کو قرآن و سنت دیاں ایتاں سنا لئی دیاں نے، اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ او فرما گئے، نقشہ کھچ گئے کمال دے انداز وچ، فرماندے نے جھنڈے پاک نبی دے تھلے، قیامت دا دن ہونا ہے تے حمد دا جھنڈا میرے نبی دے ہاتھ وچ ہونا ہے، تے جھنڈے دے تھلے کنا ہونا ہے؟ جڑے میرے نبی دے تابعدار ہون گے، میرے نبی دے فرما بردار ہون، انشاءاللہ اسی اللہ دے نبی دے جھنڈے دے تھلے ہی ہونا گے، کہو انشاءاللہ۔ کیونکہ ایسا نبی پاک دی سنت پیچھے ساری دنیا نال مخالفت نہیں بیٹھ لئی، لوگ سانو تانے مار دے، گالاں کر دے، مندہ بول دے، وس نہیں چلدا، نہیں تے ہورے کی کچھ کر چھڑن، یہ سارا کچھ کدے واسطے وے؟ اللہ دے رسول دی سنت دے وجہ تو ہے نا۔ اسی آنے ہاں سنت نبی دی سجنا سینے لگائی جا، کی دی سنت ہے؟ نبی دی سنت، اللہ سانو سینے لان دی توفیق عطا فرمائے۔ تے بزرگ کی فرما گئے نے، فرماندے نے جھنڈے پاک نبی دے تھلے خلق اٹھائی جاوے، ساری مخلوق جیڑی میرے نبی نو منن والی ہے، جھنڈے پاک نبی دے تھلے خلق اٹھائی جاوے، اس دن نا فرمانا تائیں قدر نبی دا آوے۔ آج تے آندے نے نا منہ چ پان پایا، کروڑیاں کردے نے، بھنگ دا جناب پیالہ پیتا ہے، سوٹا لایا ہے، آندے نے جل جل سی نبی دے عاشقاں، سانو نبی نے کھچ کے جنت وچ لے جانا ہے، بھنگ پی کے آندا میں نبی دا عاشق ہاں۔ سن بزرگ کی فرما دے نے، ترجمہ قرآن دی آیت تک کر دے نے، فرماندے نے اس دن کدن قیامت والے دن، اس دن نا فرمانا تائیں قدر نبی دا آوے۔ جدو قدر ہونے نا پھر پتہ کی کریں گے، رو رو آکھن دنیا اتے، رو رو آکھن دنیا اتے، پیج ربا ایک واری، رو رو آکھن دنیا اتے، پیج ربا ایک واری، اور کی کرنا جے جا کے آندے نے من قرآن نبی سرور دی کریے تابعداری۔ او دن سمجھ آئیے کہ تابعداری کرنی سی محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، جڑی کیتی نہیں تے یا اللہ ایک باری دنیا چ بھیج، اور کی کرنا جے آندے نے من قرآن نبی سرور دی یہ تابعداری، تے انہاں دی کو منی جانی ہے نا، اگوں آواز آ جانی ہے، رب نے آکھنا حکم ہووے ہن دنیا اتے، حکم ہووے ہن دنیا اتے، واپس مول نہ جانا، حکم ہووے ہن دنیا اتے، واپس مول نہ جانا، سخت عذاب جہنم اندر دائم برا ٹھکانا، وَنُسْلِهِ جہنم، جیڑا میرے نبی دا نافرمان ہوئے گا اسی انہوں جہنم میں داخل کر دے وانگے، وَسَاتْ مَشِيرًا، جیڑا میرے نبی دا فرما بردار ہوئے گا اوٹھے کی آواز آئے گی، میرے نبی جا جنت دا بوا کھڑکان گے، دربان آکھے گا جی کون؟ آپ فرمان گے میں محمد، میں محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد آمنہ دا چایا جلدی نل دروازہ کھولو میں امت نال لے آیا اللہ میں نے تو انو سچا امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے سچی محبت نبی پاک نال کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سچی محبت تو ہوئے گی یہ تو میرے نبی دے ہر قول نو منیا جائے گا ہر فرمان نو منیا جائے گا ہر سنت نو منیا جائے گا ہر حدیث نو منیا جائے گا جدو اسی انج دے تابعدار بن جاواں گے پھر اللہ دے بھی محبوب بن جاواں گے اور انشاءاللہ اللہ جنت بھی عطا فرما دے گا اللہ مینوں سوالوں کتاب و سنت صحیح معنی دے تابعدار بنن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب